السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص کی آیات نمبر 51 تا 60 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئات ومما رزقناهم ينفقون. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغي الجاہلین انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ یهدی من یشاء وهو أعلم بالمعتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى
يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے، ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہ بھلائی سے برائی کو الٹالتے ہیں، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے تغافل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، بس تم پر سلام، ہم جاہلوں کے غرضی یعنی کہ چاہنے والے نہیں، بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو، اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، اور ہم ہی وارث ہیں، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے ساکن ستمکار ہوں، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: قرآن شریف سے یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شان نزول، یہ آیت مومنین اہل کتاب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ان اہل انجیل کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ 40 حضرات تھے جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ آئے، جب انہوں نے مسلمانوں کی حاجت اور تنگی معاش دیکھی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس مال ہیں، حضور اجازت دیں تو ہم واپس جا کر اپنے مال لے آئیں اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ حضور نے اجازت دی اور وہ جا کر اپنے مال لے آئے اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کی۔ ان کے حق میں یہ آیت مما رزقناہم ینفقون تک نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیتیں 80 اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں 40 نجران کے اور 32 حبشہ کے اور 8 شام کے تھے، یعنی نزول قرآن سے قبل ہی ہم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ نبی برحق ہیں، کیونکہ توریت و انجیل میں ان کا ذکر ہے، کیونکہ وہ پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی، کہ انہوں نے اپنے دین پر بھی صبر کیا اور مشرکین کی ایذا پر بھی۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 اجر ملیں گے، ایک اہل کتاب کا وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور مولا کا بھی، تیسرا وہ جس کے پاس باندی تھی جس سے قربت کرتا تھا،
پھر اس کو اچھی طرح ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ اس کے لیے بھی دو اجر ہیں، طاعت سے معصیت کو اور علم سے ایذا کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ توحید کی شہادت یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ سے شرک کرو، طاعت میں یعنی صدقہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ مکرمہ کے ایمانداروں کو ان کا دین ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے پر گالیاں دیتے اور برا کہتے۔ یہ حضرات ان کی بیہودہ باتیں سن کر اعراض فرماتے، یعنی ہم تمہاری بیہودہ باتوں اور گالیوں کے جواب میں گالیاں نہ دیں گے، ان کے ساتھ میل جول نشست و برخاست نہیں چاہتے، ہمیں جاہلانہ حرکات گوارا نہیں۔ جن کے لیے اس نے ہدایت مقدر فرمائی، جو دلائل سے پن پذیر ہونے اور حق بات ماننے والے ہیں۔ شان نزول مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی موت کے وقت فرمایا، اے چچا کہو لا الہ الا اللہ، میں تمہارے لیے روز قیامت شاہد ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے آر دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ یعنی میں یقین سے جانتا ہوں کہ شعر عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یعنی میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام جہانوں کے دینوں سے بہتر ہے۔ اگر ملامت و بدگوئی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہایت صفائی کے ساتھ اس دین کو قبول کرتا۔ اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی سرزمین عرب سے ایک دم نکال دیں گے۔ شان نزول یہ آیت حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے حق میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لیکن اگر ہم آپ کے دین کا اتباع کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے اور ہمارے وطن میں نہ رہنے دیں گے۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا، جہان کے رہنے والے قتل و غارت سے امن میں ہیں اور جہاں جانوروں اور سبزوں تک کو امن ہے، اور وہ اپنی جہالت سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ سمجھ ہوتی تو جانتے کہ خوف و امن بھی اسی کی طرف سے ہے اور ایمان لانے میں شہر بدر کی جانے کا خوف نہ کرتے۔ اور انہوں نے طغیان اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کھاتے اور پوجتے بتوں کو اہل مکہ کو ایسی قوم کے خراب انجام سے خوف دلایا جاتا ہے جن کا حال ان کی طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر نہ کرتے، ان نعمتوں پر اتراتے وہ ہلاک کر دیے گئے، جن کے آثار باقی ہیں۔ اور عرب کے لوگ اپنے سفروں میں انہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی مسافر یا راہ رو ان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، پھر خالی پڑے رہتے ہیں۔ ان مکانوں کے یعنی وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین باقی نہ رہا۔ اب اللہ کے سوا ان مکانوں کا کوئی وارث نہیں۔ خلق کی فنا کے بعد وہی سب کا وارث ہے۔ یعنی مرکزی مقام میں بعض مفسرین نے کہا کہ ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور رسول سے مراد خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں تبلیغ کرے اور خبر دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب کیا جائے گا، تاکہ ان پر حجت لازم ہو اور ان کے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ رسول کی تکذیب کرتے ہوں اور اپنے کفر پر مصر ہوں اور اس سبب سے عذاب کے مستحق ہوں جس کی بقا بہت تھوڑی اور جس کا انجام فنا یعنی آخرت کے منافع تمام قدرتوں سے خالی اور دائم غیر منقطع۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر ہوئے، اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدموں کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ میں آپ تمام عزیز ناظرین سے یہ استدعا کرتے رہتا ہوں کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ آپ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز وقارب کو اس کی ترغیب دیں، تبلیغ کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور لائک شیئر کر کے سبسکرائب کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔